غی میں یالین ہے، یالین یعنی یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے، اس لیے یالین ہوگا، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ ریل لام تعریف کا قاعدہ ہے، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ مغضو ذو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے ضاد کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے واو مدہ ہوگا۔ علی علی یا ساکن سے پہلے لام کے زبر ہے، اس لیے یالین ہوگا، ان کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ علیہم ولضال لفظ میں جو ہے حروف شمسی کا قاعدہ ہے، چونکہ الف اور لام کے بعد حروف شمسی میں سے ضاد آ رہا ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے ضالین میں حروف مد کے بعد تشدید حروف مشدد اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے مد لازم ہوگا، جیسے ضالین۔ ووجدک ضالن ضالن میں حرف مد کے بعد حروف مشدد اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے مد لازم کلمے میں مثقل ہوگا، جیسے ضالن۔ تنوین آ رہا ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں، جیسے ضالن فہدا۔ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ فَإِذَا الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، جیسے فَإِذَا جَاءَتِ الف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، جیسے جاءت۔ طت میں جو ہے حروف شمسی کا قاعدہ ہے، اس لیے الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے تو آ رہا ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے۔ طامہ میں حروف مد کے بعد مشدد حروف آ رہا ہے، اس لیے مد لازم کلمے میں مثقل ہوگا، جیسے طامہ۔ طامۃ تل میں حروف قمری کا قاعدہ ہے، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے طامۃ الکوب۔ با حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، اس لیے ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، جیسے کاف واپش کوبو۔ را پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کہ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، جیسے طامۃ الکبریٰ۔ فَإِذَا ذا میں الف مدہ، الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ جاءت الف حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ تس میں جو ہے حروف شمسی کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے۔ صاخ میں حرف مد کے بعد مشدد حروف اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے مد لازم کلمے میں مثقل ہوگا، جیسے جاءت الصاخہ۔ تا پر آیت کرنے کی وجہ سے وہ ہا ساکنہ بن جاتی ہے۔ ولا لام میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہوگا۔ تحاضون ہا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ حرف مد کے بعد مشدد حروف اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے مد لازم کلمے مثقل ہوگا، جیسے ولا تحاضون۔ ذو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے ذات کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے واو مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ علا لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ تو عامل عام میں الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ مل مسکین میں الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے تو عامل مسکین۔ یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر، اس لیے مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ وَإِذَا الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ رأو واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ ادا کریں، جیسے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا۔ قا میں الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے۔ لو واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے لام کے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا۔ اب یہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہوگا، جیسے قالوا ان۔ ہا میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا، جیسے ہا اولائی۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، جیسے ہا اولائی لضالون۔ حرف مد کے بعد مشدد حروف اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے مد لازم ہوگا، ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے لضالون۔